علی نواز امان صاحب، آزاد کشمیر کے الیکشن ہوا، چلے 25 سیٹیں آپ کی آگے، وہ کہتے ہیں ماضی دیکھ لیں. اطلال صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایبسولوٹ دیکھیں میجورٹی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے 25 سیٹیں لی، مسلم لیگ نون کی 31 تھی ٹوٹل. اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں اس طرح کہ انہوں نے کہا 32% ووٹ پڑے ہیں اس کے اندر کشمیر کے. انہوں نے 2/3 میجورٹی لی تھی 2013 میں. آپ کو پتہ ہے ان کو کتنا ووٹ پڑا تھا؟ لگ بھگ 1.5 کروڑ ووٹ پڑا تھا. آپ کو پتہ ہے ہمیں 1.25 کروڑ ووٹ پڑا ہے اور ہماری سمپل میجورٹی ہے. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ 2018 کے اندر بالکل. اگر یہ پاپولر، اگر وہ پڑھی لکھی بات ہے تو اس لیے پاپولر ووٹ کے اوپر اگر یہ جاتے ہیں تو نواز شریف کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے. آپ دیکھیں ایک وزیر اعظم اس ملک کا جس کی نہ پروونشل گورنمنٹ سندھ میں ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ کے پی کے اندر ہے، اور نہ پروونشل گورنمنٹ بلوچستان کے اندر ہے. صرف پنجاب کے سر پہ وہ وزیر اعظم بنے. کبھی پاپولر ووٹ ان کو پتہ ہی نہیں پاپولر ووٹ ہوتا کیا. امریکہ کوئی اگر فالو کرنا چاہتے ہیں ان سٹیٹس کا پاپولر ووٹ ہوتا ہے. اگر اس کو طرف جائیں گے تو وزیر اعظم اب تو خیر بیچارے پیسے نہیں بن سکتے، مطلب خواب میں بھی نہیں بن سکتے. زخموں پہ نمک مت. اچھا آگے چلتے ہیں. مطلب پڑھی لکھی بات ہی میں نے منیب آپ کو کہہ دیا. نہیں بالکل، کلیئرٹی آ جائے. میں نے بھی ڈیٹا آپ نے اسی بہت کے اچھی طرح کلیئر کیا، پر اس تک نہیں آئی سمجھ، تو میں زیادہ اچھی طرح کلیئر کرتا. اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی تو سر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہیے. اگر وزیر اعظم آپ کا 2008 میں آپ 13ویں لیجسلیٹ کرتے ہیں آزاد کشمیر کے قانون کے اندر، جس کے تحت کشمیر کونسل ڈیوالو ہو جاتی ہے اور صرف کنسلٹڈ ایک کونسل بن جاتی ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں باؤنڈ کرتے ہیں پاکستان کو کہ آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ہم کریں گے، اور ایون جو اپنے آفیسز بنانے ہیں، چاہے وہ ایف بی آر نے بنانا ہے چاہے وہ انکم ٹیکس آفیسز نے بنانا ہے، وہ بھی پرائر انفارمیشن سے بغیر نہیں بن سکتا. کشمیر کے اندر الیکشن کمشنر آپ بناتے ہیں، ساری اسکیمیں آپ لگاتے ہیں، تو اور آپ پھر کہتے ہیں اگر دھاندلی ہو رہی ہے تو ایسے شخص تو وہ صحیح بلہ چلا ہے جی، وہاں صحیح پھینٹا لگا ہے. وہ اتنا نااہل آدمی کہ 5 سال حکومت کی، سارے فنڈز انجوائے کیے، لیجسلیشن کی، 2/3 میجورٹی انجوائے کی، اور آخر میں الیکشن کمشنر اپنا انٹرم گورنمنٹ کوئی نہیں. ابھی بھی فاروق حیدر صاحب وہاں چیف منسٹر ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو. پرائم منسٹر وہ کیا کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی. آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ نالائق آدمی ہے اور اتنے بے شرمی سے. وہ کہتے ہیں آپ کا انفلوئنس ہے نا، آپ نے دھاندلی کروا دی نا. اگر ہم اتنے زبردست ہیں تو پھر تو یہ فارغ ہے نا، پھر تو بھول جائیں، پھر چھوڑ دیں. وہ فارغ ہے، آپ نے ان کو آؤٹ کلاس کر دیا، آپ نے لے لی 25 سیٹیں. اور جس بے شرمی سے انہوں نے کشمیریوں کا کیس لڑا ہے. سر میں اگر کشمیری ہوں، لیٹس سپوز میں کشمیر رہتا ہوں یا میں ادھر مہاجرین میں سے ہوں، وہ کہتے ہیں یہ غلام ہے. اب 5 سال حکومت کر کے وزیر اعظم رہے ہیں. ایک ان کا کینڈیڈیٹ کہتا ہے میں انڈیا سے ہیلپ لوں گا، وہ ویسے ہار گئے الیکشن. واٹ ایور یار، میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ مائنڈ سیٹ چیک کریں. آپ کشمیری 1930 سے چھوڑنے سے پیچھے سے کشمیریوں کی سٹرگل چیک کریں. آپ 31 میں ڈوگرا راج کے خلاف کس طرح کشمیری کھڑے ہوتے ہیں. اذان کمپلیٹ ہونے تک 31 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. 1988 کے بعد جو سٹرگل چلتی ہے وہاں فریڈم فائٹر ہوتے ہیں. جس طرح 1948 میں یہاں سے قبائلی جاتے ہیں، وہاں سے کشمیری کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے گلگتی اسکاؤٹس کھڑے ہوتے ہیں. ان کا آرگومنٹ یہ آپ نے دھاندلی کر کے الیکشن جیتا ہے اور آپ عالمی سازش کا حصہ ہیں. میری بات تو سن لینا. اس کے بعد اب یہ دیکھیں ہم لوگ 48 کی لیجسلیشن کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں فریڈم فائٹرز، کشمیر کی سٹرگل، کشمیری بہادر لوگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم غلام ہیں، کشمیری غلام ہیں. سر ایسے مائنڈ سیٹ کے مجھے تو شرم آتی ہے کہ ایسے شخص 5 سال کشمیر کے لوگوں پہ وزیر اعظم رہا ہے اور ہم ادھر بیٹھ کے اس کو سیو کر رہے ہیں. نہیں سر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کا آرگومنٹ اپنی جگہ موجود ہے. میں بہت ساری باتیں کی نا، آپ بتا دیں. ان کا آرگومنٹ دھاندلی کا ہے. میں 3 طرح کے بیانی ہیں. اطلال اس شو میں بیٹھ کے دھاندلی کہہ رہا ہے. اسی ایک اور شو چلے گا، اس میں وہ کہیں گے کہ بھائی جان جس کی فیڈرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کی کشمیر میں بن جاتی. تیسرا آرگومنٹ اب دیکھنا پھر دھاندلی پیچھے رہ گئی نا. مطلب وہ دھاندلی پیچھے رہ گئی. میں نے تو 96 سے لے کر اب تک سب بتا دیا. اور اس چیز کو میں دیکھوں نا منی بھائی کہ پاکستان میں جتنی دفعہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئی ہیں اس پورے ریجن کو دیکھ لیں، 2 پارٹی سسٹم رہا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں تو تھرڈ پارٹی آئی نہیں سکتی، کیونکہ ہمیشہ ٹرینڈ یہ رہا ہے کہ بھائی وزیر اعظم یا بہن وزیر اعظم، اس کے علاوہ تو پاکستان میں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پہلے پاکستان کے اندر یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نیا آزاد کشمیر بن گیا ہے، اور اسی طرح کے. اور سر اصل چیز یہ ہے کشمیر کے لوگ فیڈ اپ ہیں.
آپ کیا کہہ رہے ہیں وہاں جا کے؟ ٹھیک ہے، آپ کس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1948 کی جو ہم پوری دنیا میں کیس لڑتے ہیں ہم جا کے وہ صوبہ بنائیں گے؟ بٹ وہ یہ کہتے ہیں، شاہ صاحب نے بھی کہا، طلال چودھری صاحب نے بھی، کہ اس سب کچھ کے باوجود آپ کو محض 25 سیٹیں ملی ہیں، آپ کو وہ میجورٹی نہیں ملی جو کہ مل سر ہم آپ میں اس کی کیلکولیشن بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ کیلکولیشن فگرز والی بات ہوتی ہے. 8 ریزرو سیٹیں ہیں سر، 8 ریزرو سیٹیں ہیں. آپ نے طلال کو 15 منٹ دیے بیچارہ، پھر بھی میں نے اس لیے وہ تو ان کا اعتراض ہے نا، تو ان سے سوال پوچھنے پڑتے ہیں. طلال کا اعتراض چلے جائز ہے. نہیں وہ آج دیکھیں، ایک تو ویسے ہرٹ ہے آپ، اوپر سے مطلب اچھا سنیں، آپ کی اس وقت ہمارے کوئی 44 سیٹس کا رزلٹ آ چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے 26 سیٹس ہماری ہیں. ایک پہ بائی پول ہونا ہے کیونکہ 2 جگہ یاسین صاحب جیتے ہیں. اس کے بعد آپ کی 8 سیٹیں ریزرو ہیں، اس میں سے 6 سیٹیں ہماری ہیں جو آپ کی ریشو بنتی ہے، تو لگ بھگ ملا کے وہ 33 سیٹیں بن جاتی ہیں. 2 آپ کی ایک ایم سی کی سیٹ ہے اور جے جے پی پی کی ایک سیٹ ہے، ملا کے کوئی 35 بن جاتی ہیں. تو 2/3 میجورٹی آپ فکر نہ کریں. ویری گڈ، آ جائے گی چیزیں اسٹچ اپ کی ہوئی ہیں جی حکومت بنانے کے لیے. دھاندلی کی بات ہوئی، طلال صاحب نے بھی کی، میں ذرا بریک کے بعد آؤں گا طلال صاحب کے پاس بھی اور شاہ صاحب کے پاس بھی، کیونکہ شاہ ناصر حسین شاہ صاحب نے انڈورس کیا ہے حرف بحرف جو کہ طلال چودھری صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے دھاندلی کی ہے اور الیکشن کے زور پر، الیکشن اپنے زور پر جیتا ہے، یعنی حکومتی زور پر جیتا ہے.